نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑی پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ ماہ ربیع الاول تھا، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مومنین اپنے اپنے طریق اور اپنے اپنے انداز سے جو ہے وہ مناتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ آقا علیہ السلام کا میلاد ایمان اور جوش و خروش سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئے بلکہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. سورہ نساء ورس 83 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر تم پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ شیطان کی پیروی میں لگ جاتے ہیں، اس شیطان کی اتباع میں لگ جاتے ہیں. اس آیت کریمہ کے تحت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نقل کیا ہے ان الفضل علم، کہ فضل سے مراد جو ہے وہ علم ہے، اور رحمت سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس روایت کو خطیب بغدادی نے اور ابن عساکر نے نقل کیا ہے، اور فضل سے معنی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مقدسہ ہے. اور یہ روایت بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے. الفضل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فضل بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مقدسہ ہے. ان روایات کو جمع مفسرین نے نقل کیا، جیسے علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنثور میں، اور ابن جوزی نے زاد المسیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے. سو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. تو جب یہ قرآن مجید اور آثار کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوگی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، تو پھر رب تعالیٰ نے کیا حکم دیا سورہ یونس میں ورس 58 قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثادت کی صورت میں تمہیں عطا کی گئی، تو اس پہ خوشیاں مناؤ، فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ خوشیاں مناؤ، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اس خوشی پہ جو تم خرچ کرتے ہو یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ عظیم محدث امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال جو ہے یہ 579 ہجری میں ہوا، یعنی آپ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ کم و بیش 900 ایئر گو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ عظیم محدث جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا، یعنی کم و بیش 1000 سال بن جاتا ہے۔ انہوں نے جو میلاد پر جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے المیلاد النبوی، انہوں نے کتاب لکھی اور اس پہ جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں لَعَذَارُ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ وَالشَّرِفَيْنِ، کہ حرمین شریفین کا معمول ہے کہ وہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو بڑے خوبصورت انداز میں مناتے ہیں۔ ایک آج کا دور ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ چھپ کے منائی جاتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں منائی جاتی، لیکن اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ سرکاری سطح پہ اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ منائی جاتی تھی، جس میں جو ہے وہ اس دور کے جو عمراء اور حکمران ہوا کرتے تھے وہ بھی جو ہے وہ شریک ہوا کرتے تھے۔ اور آگے آپ بیان کرتے ہیں وَالْمَصْرُ وَالْيَمْنُ وَالشَّامُ وَسَائِرُ بِلَادِ الْعَرَبِ، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں پوری عرب دنیا، مصر، یمن، شام، مشرق من المشرق والمغرب، مشرق ہو یا مغرب ہو، یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مولود مناتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ اس پہ وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور خوشی کا اظہار کب کرتے ہیں؟ جو ہی جو ہے وہ ربیع الاول کا چاند انہیں نظر آتا ہے وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عرب اور پوری دنیا کا معمول کون نقل کر رہا ہے؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کر رہے ہیں۔ اب چونکہ کم علمی ہے، اسی کم علمی کے باعث جو ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ عقیدہ صحیحہ اور جو اہل سنت و جماعت کی راہ ہے اس سے ہٹایا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدعت بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعض جو ہے وہ حرام قرار دیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ اس قدر غلب میں چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ میلاد النبی منانا شرک ہے، نعوذ باللہ۔ اس کو غلب میں نے اس لیے کہا ہے کہ میلاد منانا کسی صورت شرک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس کے جو صفات کے تقاضے ہیں اس میں اگر رب تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک کیا جائے تو وہ شرک ہوتا ہے، وہ شرک ہوتا ہے۔ تو جب ہم میلاد مناتے ہیں یا میلاد سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کی پیدائش ہوئی، اور حضور مخلوق ہیں، حضور مخلوق ہیں۔ اب رب تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ یہ نقطہ نگاہ رکھنا جو ہے وہ کفر ہے۔ رب تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ حی و قیوم ہے،
تو جب یہ کہا جائے کہ یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا جو ہے وہ غلط اور گمراہی، اشد گمراہی ہے. اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک خاص نقطہ نظر رکھنے والے اور مذہبی پس منظر رکھنے والے طبقہ میں شرک اور بدعت، یہ جو دو اصطلاحات ہیں شرک اور بدعت، اس کو بہت زیادہ بے محل اور غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. جب انہیں جو ہے وہ چند چیزیں پڑھا کر یہ جو چیزیں انہیں سکھا دی جاتی ہیں کہ یہ بدعت ہے، سیدھی ایک بات کر دو کہ بدعت ہے، اور یہ بات کر دو کہ یہ شرک ہے، یہ حرام ہے. اب وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کو اگر وہ یہ کہتے ہیں تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ دعویٰ وہ خود کر رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو اب اس دعوے کی دلیل لانا اس کا کام ہے، کیونکہ حرمت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہوگا یا حدیث صحیح سے ثابت ہوگا. اب قرآن سے وہ لے کے آئے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جو ہے وہ حرام ہے، یعنی بے محل استعمال کیا جاتا ہے اور بے جا اور بے دلیل اور بڑی بہادری کے ساتھ کیا جاتا ہے. لیکن ہم بھی سادہ ہیں نا، ہم نے کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ تم دلیل دو. کبھی ہم نے ان سے کہا ہے؟ آپ انہیں کہے بھائی دلیل لے کے آؤ، وہ کبھی زندگی بھر دلیل لے کے نہیں آ سکتے اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام ہونے پر یا یہ شرک ہے منانا. زندگی بھر قرآن و سنت سے ایک دلیل بھی نہیں لا سکتے. تو جب وہ دلیل نہیں لا سکتے آپ پکڑنے والے بھائی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ کیسے جو ہے وہ حرام اور شرک کے فتوے صادر کر رہے ہو. اور اسی طرح بہت سارے جائز، مستحب، مستحسن امور پر بھی عمل کرنے والوں کو جو ہے وہ بدعتی قرار دے دیا جاتا ہے، اور ناجائز اور غیر مستحسن، مکروہ، حرام امور کو شرک قرار دے دیا جاتا ہے. اور وہ آیات کریمہ جو مشرکین کے لیے نازل ہوئی ان کو جو ہے وہ بڑی جرأت کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، چسپا کر دیتے ہیں. اور چونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ چونکہ قرآن خود جو ہے وہ قرآن کو پڑھ کے سمجھنا نہیں آتا، اور یہ ہو رہا ہے کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کے اپنی من پسند ترجمہ اور تفسیر کر دیں گے. جب وہ اپنی من پسند ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہے، اب آپ کہیں گے بھئی اس نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن تو اس نے پڑھا، عربی میں اگر وہ پڑھ رہا ہے تو آپ تو کہیں گے کہ قرآن تو پڑھا اس نے، لیکن آگے جو ترجمہ اور تشریح کر رہا ہے کیا وہ قرآن کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، یہ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. اور وہیں سے جو ہے وہ قرآن کو پیش کر کے غلط تفسیر اور تعبیر کر کے مسلمانوں میں جو ہے وہ فتنہ برپا کر دیتے ہیں. اب جیسے آیات جو ہے وہ مشرکین کے لیے نازل ہوئی، وہ آیات جو ہے وہ مسلمانوں پہ چسپا کرنا، یہ یاد رکھ لیں کہ یہ طریق، یہ میتھڈ، یہ خوارج کا ہے. کن کا ہے؟ خوارج کا ہے. اب امام بخاری نے بخاری شریف میں جو باب قائم کیا ہے، چیپٹر نیم رکھا ہے باب قتل الخوارج والملحدین، چیپٹر نیم رکھا ہے. اس کے تحت جو حدیث لے گئے میں بھی نقل کرتا ہوں. اب جب کوئی امام جو ہے وہ چیپٹر نیم رکھتا ہے نا تو وہ اپنا عقیدہ واضح کرتا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے، پھر آگے اس باب کے مطابق اس چیپٹر کے تحت جو حدیثیں لے کے آتا ہے اس کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے، اس کو واضح کرتا ہے.
گویا امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ جو خوارج طریق پر چلنے والے ہوں گے ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ آیات جو مشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پہ چسپاں کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ مشرک قرار دیا جائے گا، اور سواد الاعظم کو مشرک اور بدعتی قرار دیا جائے گا، جو میجورٹی آف امہ ہے اس کو جو ہے وہ مشرک قرار دیا جائے گا۔ امام بخاری کے علاوہ سنن ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يُرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُ انْطَلَقُوا إِلَىٰ آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مخلوق میں ان لوگوں کو شریر ترین لوگ سمجھتے تھے، ان کی رائے میں وہ شریر تھے، شر رکھنے والے لوگ تھے، جو وہ آیات جو کفار کے متعلق نازل ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ مومنین پر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ قرآن و سنت کو سمجھنا ہوگا۔ اب وہ جو آیات بڑی ضرورت کے ساتھ مسلمانوں پہ لگاتے ہیں، خود قرآن کھول کر کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آیت کن کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ تراجم موجود ہے، ٹرانسلیشن موجود ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ ہمت نہیں کی۔ اب جب ہم ہمت نہیں کرتے تو اس کا نقصان سنیں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو ہماری اولاد ہے، اور یہ اکثر والدین جو ہے وہ میرے پاس آتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، جی ہماری اولاد جو ہمارے طریق سے ہٹ رہی ہے، ان کے یہ خیالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ سوالات ان کو کالجز اسکولز میں جو ہے وہ یہ پڑھایا جا رہا ہے، انہیں جو ہے وہ ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے ہم اثر جو ہے وہ طلباء ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں، ان میں یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کبھی ہم نے جو ہے وہ ان سے دلیل لے کے کبھی دیکھی بھی ہے، ایک تو یہ ہے، اور پھر کیا کبھی ہم نے علماء کی مجلس میں بیٹھ کے اس دین کو سمجھا ہے؟ اور پھر اگر دین کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ غور سے سن کے یاد رکھا ہے ہم نے کبھی؟ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر انہیں جہاں سے جو مل رہا ہے وہ اسی کو لے کے جو ہے وہ اپنا عقیدہ بنائیں گے۔ جب وہ انہیں گھر سے روشنی نہیں ملتی، ان کی مجالس، ان کی سٹنگ جو ہے وہ علماء کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر وہ جہاں سے انہیں راستہ ملے گا وہ اس راستے سے اپنی راہ بنائیں گے، اور آج ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کے بہت ساری شرعی اصطلاحات کو بے جا بے محل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح جب بدعت کا معنی جو ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے اور یہ میسیجز کی صورت میں آگے پھیلایا جاتا ہے، جب میلاد آتا ہے تو یہ میسیج آگے جو ہے وہ پھیلایا جاتا ہے، اور اس میں ایک بات لکھی ہوتی ہے کہ تم جو میلاد منا رہے ہو یہ حضور نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، تم کیوں منا رہے ہو؟ یہ بیس بناتے ہیں، اور اس بیس کو بنا کر جو ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ انکار کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے بدعت کا یہی معنی سمجھا ہوا ہے نا کہ جو حضور نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا۔ اب اسی پہ یعنی کہ صرف ایک میلاد النبی نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اہل سنت و جماعت کے عقائد میں جو چیزیں آتی تھیں آج ان کو جو ہے وہ بدعت و گمراہی قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ عرس دیکھ لیں، عرس منائے جاتے ہیں بزرگان دین کے، اولیاء کرام کے، اس کو بھی وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، حضور نے نہیں کیے، صحابہ نے عرس نہیں منایا، تم کہاں سے عرس منا رہے؟ یہ ایصال ثواب جسے ہم ختم کہتے ہیں، ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں،
اٹھ کے چلے جاتے ہیں ہم، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اولادیں اٹھ کے ہماری مجلس سے اٹھ کے چلی جاتی ہیں. یہ بدعت ہے. اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور صرف کیا کہا جاتا ہے حضور نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا، بھائی تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ بدعت کا معنی سمجھایا جاتا ہے. اب یہ یاد رکھ لیں کہ یہ کنسپٹ جو ہے اس سے جہالت ہے. جہالت ہے یہ ساری. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی یہ تعریف نہیں فرمائی. یہ یاد رکھ لیں تعریف حضور نے عطا فرمائی ہے، اس کو نقل کرتا ہوں ابھی. یہ تعریف من گھڑت ہے اور یہیں سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے. جب آپ کے سامنے یہ کہہ دیا مسلم جو ہے وہ ہم سوچتے ہیں یار جب حضور نے نہیں کیا صحابہ نے کیا تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ دلیل تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اب جس انداز میں ہم میلاد سیلیبریٹ کرتے ہیں اس انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیلیبریٹ نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا اس انداز میں. تو جب اس انداز میں نہیں کیا تو اس کا کیا معنی یہ بنتا ہے کہ سیلیبریشن جو ہے وہ حرام ہوگی؟ اب بات سمجھیے میری. اب اس طرف آنے سے پہلے جو ہے وہ میں سب سے پہلے بدعت کا معنی سمجھاؤں گا آپ کو کہ بدعت کسے کہتے ہیں شرعاً. بدعت کا جو لغوی معنی ہے البدعہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو بادعہ سے نکلا ہے، مشتق ہے. روٹ ورڈ جو ہے اس کا بادعہ ہے. اور بدعت کی اصل یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اسے بغیر کسی نمونہ کے ایجاد کیا جائے. یعنی اگر آپ کسی چیز کو کریٹ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی پہلے کنسپٹ موجود نہیں تھا، کوئی کنسپٹ موجود نہیں تھا لیکن آپ نے جو ہے وہ اس کو کریٹ کیا. اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بدعت. کیا کہتے ہیں؟ بدعت. جیسے کہ رب تعالیٰ نے اب بدعت کا لفظ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی کوئی جو ہے وہ گمراہی ہے. یہ تو ایسا ہے نا. اب دیکھیں کہ رب تعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے بدیع السماوات والارض. رب تعالیٰ خود بدیع ہے کہ زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا، اس کا کوئی نمونہ پہلے موجود نہیں تھا، اس نے کریٹ کیا. بدیع السماوات والارض، اس کا کوئی نمونہ پہلے موجود نہیں تھا، اس نے زمین و آسمان کو بنایا، اس نے بدیع کیا. تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں وہی لفظ بدعت، بادع، بدیع اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا. اب بدعت کی جو ہے وہ اصطلاحیت لغوی تعریف تھی. اب اصطلاحی تعریف آپ کہیں گے یار علامہ صاحب بڑی مشکل بحث کر رہے ہیں. میں بڑی ایزی کر رہا ہوں آپ کے لیے، یہ میں بہت آسان کر رہا ہوں. یہ آبھاس ہونی چاہیے، یہ گفتگو ہونی چاہیے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ کسی دلیل والے کے پاس بیٹھے نہیں ہیں اور نہ انہوں نے دلیل سنی ہے کبھی. بدعت کی اصطلاحی تعریف شیخ ابن تیمیہ، اب غیر مقلدین کے یہ امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے مجموع الفتاوی میں جو آج میلاد سیلیبریٹ نہیں نہ کرتے، انہی کے امام کا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ بدعت کی تعریف کیا کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے امام کو نہیں مانتے تو اپنے اس امام کو تو مان لو. اور حالت تو اب یہ ہو چکی ہے کہ کسی امام کو نہیں مانتے. پھر تمہارے پاس قرآن کہاں سے آیا؟ تمہارے پاس سنت کہاں سے آئی؟ کسی امام کو نہیں مانتے تم تو یہ سنت کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ امام کے تھرو ہی تو ہے. آج بھی چین آف حدیث موجود ہے جو علماء دورہ حدیث مکمل کرتے ہیں، انہیں باقاعدہ سند دی جاتی ہے
اور اس سند میں جو ہے وہ جس اپنے شیخ اور مرشد اور اپنے استاد سے سن رہا ہے اس کا تعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. جیسے بندہ ناچیز نے دورہ حدیث کیا تو بخاری مسلم کی روایات میں نے اپنے شیخ اور استاد سے جب حاصل کی تو اب وہ روایات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں. میرے پاس سند موجود ہے. تو بغیر امام کے جو ہے وہ آپ تک تو سنت نہیں پہنچے گی. اور پھر دین کا فہم وہ کہاں سے آپ کو آئے گا؟ اب ابن تیمیہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں مجموع الفتاوی میں بدعت سے مراد ایسا کام ہے جو اعتقادات یعنی عقیدہ بلیفز، عبادات ورشپنگ میں کتاب و سنت اور اخیار امت کہتے ہیں جو سلف علماء مجتہدین فقہاء ہوں گزرے وہ اخیار امت ہیں، صالحین امت. دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بدعت سے مراد ایسا کام جو اعتقادات عبادات میں کتاب و سنت اور اخیار امت کے اجماع کے خلاف ہوں. جیسے ہمارے بلیف آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیر شر من اللہ تعالی و صفاتہ، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. عبادات ہیں، نمازیں 5 ہیں تو 5 ہی 4 نہیں ہوں گی، 3 نہیں ہوں، 6 نہیں ہوں گی، وہ 5 ہی رہیں گی. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں پھر تعریف کر رہا ہوں، میں نے ایگزامپل دی. اب سنیں، بدعت سے مراد ایسا کام جو اعتقادات و عبادات میں کتاب و سنت اور اخیار امت کے اجماع کے خلاف ہو، جیسے خوارج. یہ جو خارجی لوگ ہیں، ایگزامپل جو ہے ابن تیمیہ نے دی ہے، وہ خارجی لوگ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے دین و ایمان کو خراب کر رہے ہیں، وہ خارجی لوگ جو اسلامی ریاست کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. آج ہماری نوجوان نسل تو جا رہی ہے نہیں جا رہی. وہ خوارج خود بدعتی ہیں، خود بدعتی ہیں، اور وہ بدعتی لوگ آج میجورٹی آف امہ کو بدعتی قرار دے رہے ہیں. جو سواد اعظم ہے، جو اہل سنت و جماعت ہے، اور جب میں اہل سنت و جماعت کا نام لیتا ہوں تو اس میں حنفی بھی آتے ہیں، شافعی بھی آتے ہیں، مالکی بھی آتے ہیں، حنبلی بھی آتے ہیں. روافض اور اسی طرح قدریہ کے عقائد رکھنے والے. اور یہاں پہ ایک بڑی باریک بات، میرے شیخ اور استاد جو ہے وہ ہمیں جب عقائد پڑھایا کرتے تھے تو وہ بات اکثر جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف جو نکلے گا نا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس کے خلاف جو نیا نظریہ، عقیدہ، نقطہ نگاہ، پوائنٹ آف ویو، وہ جو نیا آ رہا ہے نا جو اہل سنت سے کے خلاف ہے، وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے. وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی، میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں، فتح الباری میں آپ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے، کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے. ہر نیا کام کیا ہے؟ بدعت ہے. اس کے حوالے سے جو ہے امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ محدثہ سے مراد ایسے نئے کام ایجاد کرنا، ایسے نئے کام جو ہے وہ ایجاد کرنا جس کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، شریعت میں کوئی اصل نہ ہو.
اسی محدثہ کو اصطلاح شرع میں بدعت کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. لہذا ایسے کسی عمل کو بدعت نہیں کہا جائے گا جس کی اصل شریعت میں موجود ہو. جس کی اصل شریعت میں موجود ہو اس کو بدعت نہیں کہا. موضوع میرا کیا ہے؟ میلاد ہے نا. اب دیکھیے میں صرف حوالے دوں گا تیزی کے ساتھ. اصل جو ہے وہ موجود ہے یا شریعت میں یا کہ نہیں. قرآن میں انبیاء کرام کی ولادت بسعادت کا ذکر موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ موجود ہے. اللہ نے کیا. حضرت موسیٰ کی ولادت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیا. اصل موجود. ہم جب میلاد سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ ہم حضور کی ولادت کو بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو یہ تو اللہ کی سنت ہوگی. سمجھتے جائیے گا کہ حضور نے خود اپنا میلاد یعنی اپنی ولادت کے تذکرے صحابہ کے سامنے کیے یا نہیں کیے؟ کسی بھی سیرت کی کتاب کو یہ جو انکار کرتے ہیں ان کی سیرت کی کتاب کو اٹھاؤں، پہلا چیپٹر کون سا ہوگا؟ بھئی ولادت بسعادت کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی پہلا چیپٹر ہی ولادت بسعادت پہ ہے. سیرت کی کوئی کتاب کا آغاز جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. صحابہ کے سامنے حضور نے خود بیان کی. تو جب حضور نے خود بیان کی تو کہ میلاد کو بیان کرنا حضور کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ اصل موجود ہے یا کہ نہیں؟ اب صحابہ نے آگے بیان کی تبھی تو ہم تک پہنچی نا. صحابہ نے بھی بیان کی. اسی طرح دیکھیں کہ انبیاء کے فضائل کو بیان کرنا. اب میلاد کا جب محفل ہوتی ہے اس میں کیا یہ کچھ نہیں ہوتا کہ فضائل کو بیان کیا جاتا ہے؟ انبیاء کے خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، مناقب کو بیان کیا جاتا ہے. یہی چیز ہے نا. خود قرآن مجید میں جو ہے فضائل کو بھی بیان کیا گیا اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فضائل کو خود صحابہ کے سامنے بیان کیا.